وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ عصر، حصہ صوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم سب نقصان میں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ سامعین اکرام، سورہ عصر والعصر زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ بچ گئے نقصان سے جو ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل بھی کیا، وتواصوا بالحق، اور آپس میں حق بات کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ سامعین کرام، زمانہ کی قسم، انسان نقصان میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اور میں انسانوں میں اپنے آپ کو شمار نہ کریں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انسانیت، ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ اگر اس جو آیت ہے یا جو 3 یہ آیات ہیں، میں آپ کو کہوں کہ دیکھیں یہ بہت اہم چیز ہے، یا تو میں نقصان والے لوگوں میں شامل ہوں یا نہیں ہوں۔ اس کا اندازہ لگانا آسان ہے۔ دیکھیں، انسان کی کامیابی کا راز اللہ کی بندگی میں ہے، اور میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یعنی وہ بات میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی کامیابی، فلاح، نجات کا راز اللہ کی بندگی میں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی پر یقین رکھتے ہیں اور اس میں اپنی کامیابی اور نجات سمجھتے ہیں، تو پھر یقیناً وہ اللہ کی بندگی میں آپ مصروف ہوں گے۔ اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اگر آپ کا ذہن اللہ کی بندگی پر آمادہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یعنی وہ یقین حاصل نہیں ہے کہ اللہ کی بندگی میں میری نجات ہے۔ انسان ہمیشہ اپنی یعنی جو کامیابی ہے اس کے طور طریقوں کو اپناتا ہے۔ یہ دنیا میں عام طریقہ ہے، یعنی اگر آپ کھانا اچھا پکانا چاہتے ہیں، خاتون خانہ ایک ہنڈیا اچھا پکانا چاہتی ہیں، تو وہ سب سے پہلے اس کے اصول و قوانین جو ہیں، جو ریسیپی ہے، جو مسالوں کی مقدار ہے، یا اس کو جو پکانے کا طریقہ کار ہے، اس کو اگر فالو کریں گی تو وہ ایک اچھی ہنڈیا پکا لیں گی۔ یہ میں عام طور پہ بات کر رہا ہوں، یعنی یہ دیکھیں
ہم نے دین کو مشکل سمجھ لیا ہے اور مشکل بنا لیا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تو ذہن ہی آمادہ نہیں ہوتا یعنی اپنی حقیقت پر. ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے ظاہر کو، میٹیریلزم، مادہ پرستی جو ہے، مادے پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے. ساری بھاگ دوڑ آپ دیکھ لیں تو ظاہر کے لیے ہے لوگوں کی، ساری نظر ظاہر پر ہے، ظاہر ہی ہم سن رہے ہیں اور ظاہر ہی کی کامیابی کے لیے ہماری دوڑیں ہیں. ہر ایک دوڑ میں ہے اور وہ ظاہر کی کامیابی کے لیے، چھوٹا یا انسان ہو، بڑا انسان ہو، جو بھی ہو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نقصان سے بچنے والوں کے بارے میں ان کی 4 صفات بیان کی ہیں کہ جو ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کیا. تو یہ پہلی چیز جو ہے ایمان ہے. ایمان کا مطلب کیا ہے سامنے؟ ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہستی ہے، یا وہ رزاق ہے، یا وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، یا اس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں. یہ یقین تو مشرکوں کا بھی تھا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور کما قال ایسی آیت ہے. مشرکوں سے جب آپ پوچھیں گے کہ یہ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے، وہ کہیں گے اللہ. اگر آپ پھر پوچھیں گے کہ تمہیں رزق کون دے رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ. تو ایسا ایمان تو سامنے کرام یہ وہ ایمان نہیں ہے جو مطلوب ہے. ایمان اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت سے آگاہ ہوں، نمبر 1. پھر آپ اپنی منزل کو جانتے ہوں اور آپ کا پورا یقین ہو کہ ہاں میری منزل اللہ ہے اور میں نے اللہ تک رسائی حاصل کرنی ہے اور جد و جہد کرنی ہے، اللہ کے راستے پر چل کر اللہ تک پہنچنا ہے. آپ کا اس بات پر یقین ہو، اور یہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے کیونکہ ہماری کوئی جد و جہد، ساری جد و جہد کا ہمارا جو نقطہ ہے وہ دنیا کی کامیابی ہے. لہٰذا اس بات سے ثابت ہوتا ہے. دیکھیں گزشتہ درس ہے اس میں بھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ انسان کا عمل اس کے یقین کی دلالت کرتا ہے. دیکھیں میں بہت مشکل مضامین بیان کرنے کا نہ تو اس کے حق میں ہوں، نہ عادی ہوں، نہ ایسے مجھے کچھ شوق ہے کہ میں ایسا مشکل کہ آپ کو سمجھ میں ہی نہ آئے. سادی بات ہے. زیادہ زہر ذہن پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے میری باتوں میں. آرام سے سنیں اور سیدھا سادہ اس کا مطلب ہوتا ہے. اور میں اس وقت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان کا عمل اس کے یقین پر دلالت کرتا ہے. بس یہ ایک مختصر بات ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا عمل دنیا کے لیے ہے، یعنی آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں کہ آخرت کے لیے. بس سیدھی سادی بات ہے. آپ مجھے بتا دیں، دل میں بتا دیں، دل میں سوچ لیں. مجھ سے تو آپ کا ایسا کوئی، میں نے تو یہ بتا دیا، اب آپ کی آواز تو مجھ تک نہیں آپ خود احتساب کریں اپنا کہ آپ کی منزل ہے کیا، آپ چاہتی کیا ہیں یا آپ چاہتے کیا ہیں، آپ مرد ہوں یا عورت جو بھی ہو. تو آپ یا تو نقصان میں ہیں، یعنی میری جو بات ہے، اگر آپ کا یعنی جو خیال ہے یا جو یقین ہے وہ دنیا پر ہے تو آپ کی دوڑ ہوگی دنیا کی طرف. اچھا ایک اور بات میں آپ کو آسانی سے بتا دوں. اگر آپ یعنی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں دنیا دار ہوں، بعض اوقات مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں تو اپنی رفتار کا پتہ ہی نہیں چلتا، یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کیا. میں آسان آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس بات کا میں جواب دے رہا ہوں کہ آپ یہ نجات یافتہ لوگوں میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں. بس الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، یہ میں آپ کو یعنی
اصل میں اس بات کی ضرورت مجھے اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ ہر شخص آج کل کہتا ہے، دعوی ایمان کرتا ہے کہ بھئی میں تو ایمان لایا ہوں، میں تو بس عمل کر رہا ہوں، دیکھو ابھی میں نے نماز پڑھی ہے، ابھی گرمیوں کے رمضان کے روزے رکھے، ابھی میں حج کر کے آیا ہوں، اور یہ پیسے میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، اور بڑی اب اور کیا چاہیے؟ ایمان اور کس چیز کا نام ہے؟ ہمیں دراصل ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ایمان کس چڑیا کا نام ہے، اور صرف ایمان کی بات نہیں، دین کی ہر بات سے ہم ناواقف ہیں۔ دین کی جو چیزیں ہیں یا جو دین سے تعلق رکھتی ہیں یا جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے بارے میں نہ تو ہم جانتے ہیں نہ ہمیں یقین حاصل ہے۔ مثال کے طور پہ جنت اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں جنت کا، دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں، قبر کا تذکرہ ہوتا ہے، حدیث میں موجود ہے، لیکن ہمیں کسی چیز پر یقین نہیں ہے، کیونکہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں سامعین کرام، اس میں آپ دیکھیں ہماری نہ تو یعنی جو ہماری روش ہے زندگی گزارنے کی یا جو طریقہ کار ہے، اس سے یہ نہیں لگتا کہ یہ شخص جو ہے یہ جنت میں جانے کا زبردست شوقین ہے، اور ہمارے اعمال سے یہ بھی نہیں لگتا کہ ہم دوزخ سے بچنے کی کوشش میں ہیں۔ دوزخ کا سامنا انسان کو کیوں کرنا پڑے گا؟ جو شخص اللہ کی رضاؤں کا طالب نہ ہو وہ دوزخ میں جائے گا۔ ہم تو اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی، اس کا ہمیں کوئی پاس ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے، کوئی خاص مضمون نہیں ہے کہ اللہ کو ہم راضی کرنے کی زندگی گزار رہے ہیں یا ناراض کرنے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ خاتون خانہ ہے یا اس کا شوہر ہے، یہ جو ازدواجی زندگی گزارتے ہیں، اس میں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپس میں تعلقات نہیں قائم کرتے، یعنی جو ان کی ازدواجی زندگی ہے۔ عورت کہتی ہے ہوں تو میں ہوں، مرد کہتا ہے ہوں تو میں ہوں۔ اب دونوں کو معلوم ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، یعنی آپس میں جو اخلاق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اس کا اخلاق بہتر ہو۔ ہمارا گھر سے باہر اخلاق درست ہوتا ہے، گھر میں آ کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں ہمارے۔ بیوی کے ساتھ ہمارا رویہ درست نہیں رہتا۔ بیوی صاحبہ جو ہیں باہر اور لوگوں سے بولتی ہیں بڑے رکھ رکھاؤ سے اور بڑے ہنس مکھ کے، شوہر آتا ہے تو اس کا مزاج بدل جاتا ہے شوہر کے ساتھ۔ کیوں دیر میں آئے؟ میں نے وہ چیز کہا تھا، وہ نہیں لائے، میں نے آج یہ کہا تھا، ہم نے آج وہاں جانا تھا، یہاں جانا تھا، بس وہ اس کا یعنی موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں مطلب میں صرف مرد و زن کی بات کر رہا ہوں، صرف عورت کی بات نہیں کر رہا۔ اصل بات جو ہے اللہ کی ہدایات پر یقین نہ ہونا ہے، اور اس سے بھی اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھول گئے ہیں، اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جو بات میں آپ کو کہہ رہا تھا اور میں نے ابھی تک نہیں کہی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ یعنی ایمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ میرا ایمان اور عمل صالح ہے، تو بڑی آسان بات ہے۔ ایمان میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا یقین اللہ پہ ہو، آخرت پہ ہو، اپنی روحانی فلاح پہ آپ کا یقین ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے روحانی فلاح کے لیے بھجوایا ہے، ترقی کے لیے بھجوایا ہے، جنت میں گھر بنانے کے لیے بھجوایا ہے۔ اب آپ کے اپنے مسائل کیا ہیں؟ آپ اپنے ذہن کا اندازہ لیں۔ آپ کے ذہن میں اگر صرف یہ دنیا اور دنیا ہی کے مسائل ہیں تو آپ یقین جان لیں کہ آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے، آپ کا اپنے اوپر ایمان نہیں ہے۔ اللہ میری منزل ہے، اس بات پر آپ کا یقین نہیں ہے۔ میں نے جنت میں جانا ہے، اس پہ بھی آپ کا یقین نہیں ہے۔ میں نے دوزخ سے بچنا ہے، اس پہ بھی آپ کا یقین نہیں ہے۔ اگر
یہ آسان میں آپ کو یہ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. میں جملہ کیا کہنے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں یہ جملہ کہنے والا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اس میں کہاں سے غلطی آ گئی. ابھی میں نے اسی وقت میں تھوڑا سا، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ الفاظ کو تول کے بولوں، جس بات میں کوئی وزن نہ ہو وہ نہ کہوں. لیکن اس بات میں آپ کو بات کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے یعنی ایمان، اگر آپ ایمان کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ میرا ایمان باللہ ہے یا نہیں ہے، تو آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یعنی اپنے جو رخ زندگی ہے اس کو دیکھ لیں. آپ کی تمام توجہ کا رخ کس طرف ہے اس کو آپ اندازہ لگا لیں. آپ کی توجہ کا مرکز اگر دنیا ہے تو اللہ پر آپ کا ایمان نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے. اچھا، دوسری بات میں اس میں یعنی ایک اور زاویے سے میں کہوں، آپ اپنی پریشانیوں کا، جو آپ کے مسائل ہیں، ہر شخص آج پریشان ہے، تو اس کا آپ جائزہ لیں. اگر وہ پریشانیاں اس کا تعلق ظاہر سے ہے تو آپ دنیا دار ہیں، آپ اللہ والے نہیں ہیں، آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے. ایمان باللہ ہوتا تو آپ اللہ تعالیٰ کی جو آپ کے مسائل کی جڑ ہے وہ رضا الہی ہوتی، آپ رضا الہی کے لیے زندگی گزار رہے ہوتے. باقی تو اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے. اگر آپ کے تمام مسائل جو ذہنی مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس کا تعلق اگر مٹیریل سے ہے تو آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں آپ کو مایوس کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ پہ ایمان لے آئیں، اپنے آپ کو پہچان لیں کہ میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے، میرا راستہ کیا ہونا چاہیے. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح جو ہے، دیکھیں عمل صالح کیا ہے؟ جو آپ کے صحیح ایمان ہے، اگر اس کے مطابق آپ نے عمل بھی شروع کر دیا تو یہ عمل صالح کہلائے گا. عمل بد کیا ہے؟ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. ہم تو عمل بد بھی ہم نے، یعنی بدی کیا ہے یا نیکی کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں اصل میں ہم سوچتے نہیں ہیں نا، یہ بات ہے، سوچتے نہیں ہیں. بدی یہ ہے کہ آپ دنیا کو اپنا مقصود بنا لیں. برائی کیا ہے؟ برائی، بدی، گناہ، جرم، بغاوت، یہ سب مطلب ایک ہی چیز ہے. گناہ، برائی، بدی، جرم، بغاوت، سرکشی. ہر وہ انسان سرکش ہے، باغی ہے، جو اپنے رب کے جو مقصد حیات ہے، جس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، اس سے منہ موڑ لے. اب یہ شخص بغاوت پر آمادہ ہے، زبانی طور پہ نہیں، شعوری طور پہ بھی نہیں، لاشعوری طور پہ. اب یہ ہر وہ کام کرے گا جو اس کا نفس اسے اچھا دکھائے. دیکھیں مشکل بات نہیں ہے سمجھنے. یہ اب نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لے گا غیر شعوری طور پہ، کیونکہ اس کا رخ تو دنیا کی طرف ہو گیا. اب جو خواہشات ہیں، ظاہر ہے دنیا رنگین ہے، یہ دنیا کی رنگینیوں کو میں مشغول ہو جائے گا. اب بہت سی تو آپ دیکھ لیں دنیا کی رنگینیاں، یہ آپ کے جو فیس بک ہے اس سے آپ اندازہ لگا کہ لوگ کس خرافات میں مشغول ہیں. اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، ہم کس چیز سے، یعنی زندگی سے ہم لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں. انجوائے کرو، مزے کرو، خوش رہو، ہر وقت خوش رہو، پریشان ہونا چھوڑ دو. یعنی یہ عام ہماری باتیں ہیں. انجوائے کرو یار، انجوائمنٹ، یعنی آپ نے زندگی کو انجوائمنٹ کا ایک ذریعہ سمجھ لیا. انجوائے کرو. ہر انسان
آسائشات زندگی ظاہر حاصل کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے لیے پیسے چاہیے، پھر پیسے کے لیے محنت کرتا ہے. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا ایمان، دیکھیں اپنے ایمان کو تولیں، ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولیں. آپ کا یقین جس چیز پر ہوگا اسی پر آپ کا ایمان ہوگا. ایمان دراصل ایک یقین کا نام ہے. آپ کا یقین اگر ظاہر پر ہوگا تو آپ کا عمل بھی ظاہر کے لیے ہوگا. یہ دیکھیں آسان سی بات ہے، میں آپ کو کچھ الجھا نہیں رہا باتوں میں، نہ الجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے. آپ کا عمل، آپ کی زندگی، آپ کی دوڑ دھوپ اگر دنیا کے لیے ہے تو آپ سب سے زیادہ نقصان والے شخص ہیں. خسر کا لفظ ہے نا اس میں، ان الانسان لفی خسر. ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ شاید آپ کو یقین آ جائے جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے. اب وہاں بھی جو آیت میں نے پیش کی اخسرین اعمالا، یہاں کیا ہے ان الانسان لفی خسر، بات ایک ہی ہے. وہاں بھی نقصان کی بات ہے، یہاں بھی نقصان کی بات ہے. ہم چلیں سنیں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری دوڑ دھوپ، ساری کوشش دنیا کے لیے، دنیا میں دنیا کے لیے تھی. ضل مطلب گم ہو گئی، ان کی ساری کوششیں دنیا کے لیے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کچھ اچھا کام کر رہے ہیں. یعنی ان کا مقصود، مطلوب، محبوب دنیا تھا اور خواہشات نفس تھی، اور اس میں یہ اس دھوکے میں مبتلا رہے کہ یہ کچھ اچھا کام کر رہے ہیں. بھئی میں نے اگر عمل نہیں کر رہا، میں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں نے کسی یتیم کی مدد تو کی ہے، یا میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج پہ ہر سال جاتا ہوں، ہر سال عمرے کرتا ہوں، 2 عمرے 1 حج ہر سال کرتا ہوں، مثال کے طور پہ. یعنی یہ چند اعمال کر کے آپ اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں. آپ اصل میں دنیا دار ہیں. یہ جو چند کام ہیں یہ بھی آپ کی خواہشات ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ آپ کی خواہشات ہیں. اللہ آپ کی نہ منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں. آخرت پر آپ دنیا کو ترجیح دے کے زندگی گزار رہے ہیں. تو اب یہ ہے نا کہ اب آپ دیکھیں ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کی زندگی میں. یہاں میں رک کے آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں بہت آسان ہے. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں نقصان میں ہوں یا فائدے میں ہوں، تو دونوں یہ اس جو میں نے اب یہ آپ کو آیت پڑھ کے سنائی اور اس آیت مبارکہ کو، سورہ مبارکہ کو آپ دیکھ لیں. اگر آپ کی کوششیں دنیا کے لیے ہیں صبح سے لے کر شام تک، اور بس آپ کے ذہن میں دنیا ہی ہے، دنیا کی کامیابی، ایسے بہت سے لوگ ہیں سامعین کرام، کثیر تعداد ہے، ہجوم ہے ایسے لوگوں کا جن کے ذہن میں صرف دنیا کی کامیابی. لم يرد الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. آپ اپنی نظر رحمت پھیر لیجئے اس شخص سے جو پھر گیا میری یاد سے، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا. اب یہ چاہتا کیا ہے؟ لم یرد الا الحیات الدنیا، صرف دنیا ہی کی زندگانی کا طالب ہے. آسان الفاظ ہیں سامعین کرام.
کوئی اس میں گنجلک میں نے آپ کو مضمون نہیں بیان کیا، بہت آسان ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، چاہتا کیا ہے؟ بس دنیا ہی ہے، یہ میں ہوں، یہ بیوی ہے، یہ میرے شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، اور یہ میرے مسائل ہیں، اس کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں ہے۔ وعمل الصالحات، عمل صالح پیدا ہوتا ہے سچے یقین سے۔ آپ کا سچا یقین نہیں ہے تو آپ کا عمل صالح ہو نہیں سکتا۔ عمل صالح دلیل ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے۔ اگر عمل صالح نہ ہو یا اعمال صالحہ کا آپ خیال نہیں رکھ رہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے صاحب نکلا۔ کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، یعنی یقین سے عمل پیدا نہ ہو وہ یقین ہی نہیں ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، سادی سی بات ہے۔ یعنی جو ایمان آپ کو عمل پہ کی طرف نہ لائے وہ ایمان نہیں ہے۔ جو ایمان آپ کو دنیا کو ترجیح نہ دینے پر آمادہ نہ کرے وہ ایمان باللہ نہیں ہے۔ بس یہ بات نوٹ کریں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب ان کے آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق بات کہنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے، وہ لوگ نقصان سے بچ جائیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. والعصر، By time, ان الانسان لفی خسر the human being is in loss, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. except those who believe and do good works and encourage truth and recommend patience. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔